اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے؟ چنانچہ اسلامی عبادات میں نماز کو اللہ تعالیٰ نے سب سے امتیازی مقام حاصل دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کو سب سے اول اور بنیادی مقام دیا ہے۔ اسی امتیازی شان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نماز کی فرضیت کا جو حکم تھا، اس فرضیت کے حکم کے لیے شب معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر کے یہ خاص تحفہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے مرحمت فرمایا۔ اور یہ واقعہ ہجرت سے پہلے مکہ المکرمہ میں پیش آیا ہے۔ مکہ معظمہ جو بیت اللہ ہے وہاں یہ پیش آیا، مکہ المکرمہ کے اندر یہ پیش آیا ہے، جس کے بارے میں اقوال تو مختلف ہے۔ اس سلسلے میں کافی اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بعثت کے 5ویں سال یعنی ہجرت سے 7-8 سال قبل ہونے والے قول کو راجح قرار دیا ہے۔ چنانچہ یہ تفصیل دیکھنے ہے تو شرح نووی جو امام مسلم کے مسلم شریف کے حاشیے پر ہے، اس کی پہلی جلد صفحہ 91 پر دیکھیں۔ دوسرے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز کیا ہے؟ دین کا یہ ستون ہے۔ یہ روایت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بیہقی فی شعب الایمان کے اندر نقل کی ہے، تیسری جلد صفحہ 35 پر۔ کشف الخفا کے اندر ہے، لکھتے ہیں کہ بعض فقہا نے اس سے آگے یہ جملہ بھی بڑھایا ہے اس سلسلے میں کہ جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے گویا کہ دین کو قائم کیا ہے، اور جس نے اسے ضائع کر دیا اس نے گویا کہ پوری دین کی بنیادی کو ڈھا دیا، دین ہی کو پورا ضائع کر دیا۔ چنانچہ کشف الخفا کی دوسری جلد صفحہ 28 پر اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث موجود ہے۔ ایک روایت میں اس طریقے سے آتا ہے کہ اسلام اور کفر میں امتیاز کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف نماز ہی ہے۔ چنانچہ یہ روایت جو ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61 پر اس کو نقل کیا ہے۔ اب ان باتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص نمازی ہے وہ اسلامی علامات کو سینے سے لگائے ہوئے ہے۔ جو شخص نمازی ہے وہ اسلامی عبادات کو اور اسلامی علامتوں کو اپنے سینے سے بالکل چمٹا کر کے رکھے ہوئے ہے، اور جو شخص نماز سے بیگانہ ہے وہ ایک کفریہ عمل کا مرتکب ہوتا ہے، کفریہ عمل کا یہ مرتکب ہوتا ہے، اور نماز نہ پڑھنے میں کافروں کی مشابہت کو گویا کہ یہ اختیار کر رہا ہے۔ جیسا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا ویسا یہ مسلمان بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، کلمہ گو ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے۔ بہت سی احادیث اس سلسلے میں ہے کہ نماز کو افضل الاعمال قرار دیا گیا ہے، کہ اعمالوں میں سب سے افضل عمل اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف نماز ہی ہے، نماز ہی سب سے افضل عمل ہے۔ اس لیے اللہ کو بندے کی طرف سے عاجزی اور بندگی کا اظہار سب سے زیادہ یہی صورت میں پسند کیا گیا ہے، اور نماز کی حالت میں ایک بندہ اپنے آقا و مولا کے دربار میں جس طریقے سے اپنی ذلت اور عاجزی کا مظاہرہ کرتا ہے وہ اس انداز میں کسی اور عبادت میں نہیں پائی جاتی ہے۔ ہاتھ کا باندھنا کس طریقے سے سکون وقار کے ساتھ، جس طریقے سے ایک انسان بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے سکون اور اطمینان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ایسے یہ بندہ اللہ کے سامنے کس طریقے سے ہاتھ باندھتا ہے، پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے کہ اے اللہ تو ہی سب میں بڑا ہے، اللہ اکبر کہا کہ تو ہی سب میں بڑا ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ ہاتھ باندھتا ہے، پھر جب اللہ کی بڑائی بیان کیا کہ تو ہی بڑا ہے تو اب تیری تعریف کی جاتی ہے، ثنا پڑھا جاتا ہے، پھر ثنا پڑھ لیا، پھر اللہ تعالیٰ کی کلام کو پڑھا، پھر رکوع میں اپنے سر کو جھکا دیتا ہے،
کہ अल्लाह मैं तेरे ही हुक्म के सामने सर झुकाता हूँ। तूने कहा सर झुका, मैं सर झुका देता हूँ। चुनांचे रुकू में चले जाता है बंदा। फिर सजदे में जाकर के इन तमाम आज़ा को जमीन पर टेक देना, जो जिस्म का सबसे अफजल हिस्सा शुमार किया जाता है, ये माथा सर का हिस्सा, ये जिस्म का, इंसानी जिस्म का सबसे अफजल हिस्सा है, जो इंसान बहुत मजबूरी में कहीं पर किसी के सामने झुकता है या उसके सामने जो है आजिज़ी इनकिसारी करता है, तो ये माथा जो सर है, ये सर को जमीन पर टेक देना, अल्लाह की जमीन पर अपने सर को झुका देना और गिड़ा करके जमीन पर गिर जाना, ये सब का सब उस मालिकुल मुल्क के सामने अपनी आजिज़ी और जिल्लत के अंदाज को जाहिर करना है कि अल्लाह मैं आजिज़ हूँ, तू ही सब में बड़ा है, तू ही जो है ताकतवर और कुव्वत है, तेरी ही ताकत और कुव्वत है, मैं आजिज़ और जलील और रुस्वा हूँ। फिर ये अदा को देख कर अल्लाह ताला को अपने बंदों पर प्यार आता है। हदीस पाक के अंदर आता है कि जब बंदा सजदा करता है तो ये सजदा रहमान के दोनों कदमों के दरमियान इसकी पेशानी होती है, इस तरीके से कि ये जमीन पर सजदा नहीं कर रहा है, बल्कि अल्लाह ताला के दोनों कदमों के दरमियान ये सजदा करता है। चुनांचे अल्लाह ताला को हद से ज्यादा ये अदा जो है पसंद आती है। मैदान महशर में भी इस सिलसिले में इबादात में सबसे पहले जो हिसाब व किताब के सिलसिले में कहा जाता है वो नमाजी के बारे में पूछगछ होगी। एक रवायत में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे से नमाज का मुहासबा होगा, नमाज के बारे में पूछगछ होगी। अगर नमाज ठीक निकली तो बकिया अमाल भी उसके ठीक निकलेंगे, और अगर नमाजी में नुक्स और कोताही निकल आई तब तो फिर बकिया आमाल उससे भी खराब हो जाएंगे। ये रिवायत अत-तरगीब व तरहीब की पहली जिल्द सफ़ा 150 पर है। इसलिए हर मुसलमान मर्द और औरत पर, बालिग मर्द और औरत, इन पर फर्ज और लाजिम है, और फर्ज लाजिम है, फर्ज ऐन है कि वो नमाज के सिलसिले में कतन कोई कोताही न करे। नमाज में उज़्र, सफ़र या मर्ज की वजह से तखफीफ तो हो सकती है, लेकिन माफ़ी किसी भी हाल में नहीं है। खड़े होकर ना पढ़ सका कोई आदमी तो बैठ करके पढ़े, रुकू सजदा ना कर सका हो तो इशारे से पढ़े, मगर पढ़ना ज़रूर है। अल्लाह ताला ने किस तरीके से अपने बंदों पर शफकत किया कि तुम खड़े नहीं हो सकते तो बैठ जाओ, खड़ा ही होना कोई ज़रूरी नहीं है, तुम बैठ नहीं सकते हो लेट जाओ, तुम रुकू सजदा नहीं कर सकते हो इशारा करके पढ़ो, लेकिन पढ़ो। ये इज्ज और इनकिसारी को जाहिर करना है कि अल्लाह तू ही मेरा आका है, तेरे सिवा कोई नहीं है, मैं तेरे सामने इज्ज और जिल्लत के साथ हाजिर होता हूँ। जब अल्लाह के सामने अपनी आजिज़ी इनकिसारी को दिखाएगा, अल्लाह ताला को अपने बंदे के ऊपर प्यार आएगा और रहम आएगा, अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करेगा। अफसोस है लेकिन इस सिलसिले में, अफसोस सदा अफसोस। ये फर्ज जितना अहम है, आज उम्मत की अक्सरियत इससे इतनी ही गाफिल होती जा रही है। इस गफलत को तोड़ने के लिए घर घर नमाज का माहौल बनाने की ज़रूरत है। बच्चे को नमाज का आदी बनाना ज़रूरी है ताकि उम्मत सलाह और फलाह के रास्ते पर गामजन हो सके। आज मैं बम्बई में हूँ और शव्वाल का आज शव्वाल की 3री तारीख है। मैं एक मस्जिद में यहाँ पर हूँ, उस मस्जिद में अभी तक देखता था कि फजर की नमाज, मगरिब की नमाज और दीगर नमाजों के अंदर जगह नहीं मिलती थी। मस्जिदों के अंदर नमाजियों को, लोग बाहर खड़े रहते थे। रमज़ान मुबारक के महीने जब चल रहा था, और अभी 2 से 3 दूसरी तारीख है। आज शव्वाल की 2री तारीख है, मैंने 3री गलत कहा, आज शव्वाल की 2री तारीख है। आज की मैं फजर की कैफियत आपको बतला रहा हूँ। जो मस्जिद के अंदर 500 नमाजी होते थे, आज 4 सफ मुश्किल से थी मस्जिद के अंदर। ये है हमारे नमाजी।
اللہ جو ہے ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری قوم کی حفاظت فرمائے، قوم کو جو ہے عقل سلیم عطا فرمائے۔ ہماری قوم بڑی غفلت کے اندر ہے کہ یہی مسجد تھی، یہی نماز تھی، نماز کی روزہ گیا ہے، تراویح ختم ہوئی ہے، روزہ ختم ہوا ہے، لیکن نماز تو ختم نہیں ہوئی ہے۔ نماز کی فرضیت کا حکم تو اللہ نے صاف طور پر فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اس کو اوقات کے اعتبار سے جیسا جیسا اس کا وقت ہوگا ویسے ویسے جو ہے نماز کی فرضیت ہوگی۔ چنانچہ نماز بہت اہم عبادت ہے، ہم سے اس میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے۔ جو ہمارے مسلمان بھائی نہیں پڑھتے وہ بہت خسارے میں ہیں۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیے، آپ اللہ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کیجیے۔ ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کیجیے، اللہ ہی جو ہے راہ راست پر لانے والا ہے۔ اس لیے جو ہے ہم سے کمی کوتاہی ہو رہی ہے، نماز سے ہمارے مسلمان غفلت برت رہے، ہماری مسلمان قوم غفلت برت رہی ہے۔ تھوڑے تھوڑے بہانے سے جو ہے نماز کو چھوڑ دیا جاتا ہے، چاہے ہماری بہو بیٹی ہو، چاہے ہمارے مرد حضرات ہو، ہماری عورتیں ہو، جو کوئی بھی ہے، تھوڑے تھوڑے بہانے سے جو ہے نماز کو چھوڑ دیتی ہے، بہت ہی خسارے اور نقصان میں ہے۔ اس لیے میں اپنی ماں اور بہنوں اور بھائی بہن سب سے کہتا ہوں، جوان مرد عورت بالغ سب سے کہتا ہوں کہ نماز کی عادت ڈالیے۔ نماز ایسی چیز ہے کہ نماز ہی کے ذریعے سے ہم کو تمام تر فحاشی، بدنگاہی اور بدچلنی سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نماز کی فرضیت کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز جیسی اہم عبادت کو پڑھنے کی اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ اس کی تفصیل دیکھنی ہے تو کتاب المسائل کی پہلی جلد صفحہ 236 اور 237 پر بھی اس سلسلے میں نقل کی گئی ہے عبارت۔